السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل، ان کے جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان میں اختلافات شدید ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں، بعض ماہرین جو انٹرنیشنل امور کے ماہرین ہیں، وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ان کے جو راستے ہیں وہ جدا ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ غزہ کا معاملہ ایسا تھا جس کی وجہ سے ان کے درمیان دوریاں شروع ہوئیں، حالانکہ امریکہ میں اسرائیل مخالفت کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ ان کی پبلک کے اندر، نہ ان کی حکومت کے اندر، نہ ان کی انتظامیہ کے اندر، اور نہ ہی کوئی جو لابی ہے وہ یہودی لابی کے اگینسٹ جانا جاتی تھی۔ اب جو معاملات ہیں، جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے سب سے پہلے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ اگینسٹ ہوا اسرائیل کے، خاص طور پر جو ینگر جنریشن ہے، ینگ امریکنز ہیں، انہوں نے اسرائیل کی مخالفت شروع کر دی، وہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے اس کی طرف چل نکلے۔ پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے راہ ہموار کی اس بات کے اوپر کہ اسرائیل کو بھی کویسچن کیا جا سکتا ہے، اس کے جو عمل جو بھی وہ کرتا ہے اس کے اوپر کویسچن ریز کیا جا سکتا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ 60% سے زائد امریکن، جس میں ریپبلکنز بھی ہیں، ینگ ریپبلکنز بھی ہیں، ڈیموکریٹس بھی ہیں، اور وہ لابیز بھی ہیں جو کبھی اسرائیل کی مخالفت کا تصور بھی نہیں کرتی تھی، 60% امریکنز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، وہ غزہ وار کی وجہ سے خلاف ہیں، اور پھر اس کے بعد ایران کی وار کی وجہ سے خلاف ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ایران جنگ شروع ہوئی، پہلی مس کمٹمنٹ یا مس انفارمیشن جو دی گئی جس سے امریکہ اس جنگ میں کودا، وہ ساری کی ساری انفارمیشن غلط ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ کو اس جنگ میں الجھا دیا ایران کے ساتھ، اور جو شکست دی ایران نے عسکری سطح پر پہلے جنگ بندی سے پہلے جو شکست ہوئی، یعنی وہ مجبور ہوا ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے، اس کی وجہ بھی وہ بیسکلی اسرائیل کو قرار دیتے ہیں۔ اب نہ صرف وہاں بلکہ حالت اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر جو ان کے لیجسلیٹرز ہیں وہ ان کے خلاف بل لا رہے ہیں، اس کی امداد کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باہر جو ماہرین ہیں بین الاقوامی امور کے، وہ اب اس بات کے اوپر ڈسکشن شروع ہو چکی ہے ان کے درمیان کہ کیا اسرائیل اور ایران کے تعلقات آئندہ ایک دہائی تک چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو معاملہ اب غزہ کی وجہ سے شروع ہوا، پھر ایران کی وجہ سے، اور اب پھر دوبارہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی لوگ یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، اور دیگر جگہوں پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ دراصل یہ انفارمیشن جو ٹرمپ کو قتل کرنے کی جو سازش کی بات تھی، یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے امریکن انتظامیہ کو دی تھی، ٹرمپ انتظامیہ کو دی تھی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جس سازش کا انہوں نے یہ کہہ کر ٹرمپ کو غصہ دلوا کے اور ان کو ابھار کے پرووک کر کے انہوں نے جو یہ دوبارہ جنگ شروع کرائی ہے ایران کے اوپر، اب انٹیلیجنس ایجنسیز جو وہاں کی ایف بی آئی ہے، سی آئی ہے، انہوں نے فردر پروب کیا ہے، تو لگ ایسے رہا ہے کہ جو ایران کی یہ سازش ایران پہ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس کے کوئی شواہد مل نہیں رہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے یہ بہت پرابلمٹک ہو سکتی ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ دیکھیے عرب ممالک پہلے سے خلاف تھے، پاکستان تو اسے تسلیم تک نہیں کرتا، اس کو ناجائز ریاست کہتا ہے، اور بھی کئی اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، دیگر ممالک ہیں جو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ چند ممالک نے ابراہم ایکارڈ کیا، وہ بھی اب ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے فی الوقت کے لیے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یورپ اس کے ساتھ کھڑا تھا، امریکہ ساتھ کھڑا تھا، یورپ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ ہو، عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، وہ سب اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہیں۔ تو ایک انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے اب اسرائیل کے خلاف، اور ایک امریکہ کے اندر جو ایک پولیٹیکل پریشر ڈیولپ ہو گیا ہے، وہ اب وہاں کی انتظامیہ کو اس طرح سے اوپنلی اسرائیل کی حمایت کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ جو اسرائیل کی حمایت کرے گا وہ الیکشن ہار جائے گا۔ یہ بات اب وہاں کے پولیٹیکل سرکلز میں ہو رہی ہے کہ اگر ریپبلکن پولیٹیکلی اسرائیل کی حمایت کریں گے تو پبلک جو ہے نا ان کے خلاف بات کرے گی، اور یہی کچھ برطانیہ میں ہوا، جس پارٹی نے سپورٹ کیا وہ پارٹی ہار گئی، اور بھی دیگر ممالک میں ایسا ہو رہا ہے۔ جو بھی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے دنیا اس کے خلاف ہے، اسرائیل تنہا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ خود کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو آج شاید اسرائیل کا وجود ہی نہ ہوتا، اب تک مٹ چکا ہوتا۔ اب جو سچویشن سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کانگریس کے اندر یہ بل آئے گا
کہ جی اسرائیل کی امداد کٹ کر دی جائے, 3.3 ارب ڈالر اس کے کاٹ دیے جائیں, کیونکہ اس کی کرتوتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. 5 دفعہ ایسا ہو چکا ہے, 5 سے زائد بار جو یو ایس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے پبلکلی سکولڈ کیا, یعنی ڈانٹا ہے ان کو, اور درجنوں بار ایسا ہوا ہے. یہ وہاں کی جو انفارمیشن ہے, جو اخبارات میں, مختلف جرائد میں اور مختلف جو ویب سائٹس ہیں ان پہ یہ آتی ہے کہ درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کو ڈانٹا ہے. اب نیتن یاہو اپنا الیکشن اکتوبر میں جو ہونے جا رہا ہے وہ ہارتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ نہ اسرائیل کے اندر ان کی کوئی پسندیدگی ہے, نہ امریکی یہودیوں میں ان کی پسندیدگی ہے. امریکی یہودی بھی ان کے مخالف ہو چکے ہیں. تو اب اس سچویشن کے اندر لگ ایسے رہا ہے, اگرچہ کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ امریکہ مجبور ہے, کیونکہ سیکیورٹی پیکٹس ہوئے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کی امداد بھی پہلے سے سینکشن ہوئی ہے, جس کے اوپر اب کٹ لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ اگر 314 ہیں اراکین جو ہیں وہ حق میں ووٹ دیتے ہیں, 103 جو ہیں وہ خلاف ووٹ دیتے ہیں, 314 میں سے 103, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لارج نمبر وہاں پر ایسا ہے جو اب اوپنلی اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے. اور یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے, کچھ عرصے کے اندر یہ جیسے ہی یہ تھوڑا سا بڑھ گیا یا اسرائیل نے کوئی اور بڑی غلطی کی, تو اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی گڈ بک سے کمپلیٹلی باہر ہو جائے گا. پولیٹیکلی ہو چکا ہے, سیاسی جو اتحاد تھا اسرائیل کے ساتھ وہ بہت کمزور پڑ چکا ہے. اب یہ جو سیکیورٹی کا اتحاد ہے یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر, آنے والے سالوں کے اندر بڑی تیزی سے نکلتا ہوا ہاتھ سے نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ صرف ابھی تک نکلا اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس مشرق وسطیٰ میں اگر یہ فوجی اڈے عرب ممالک سے نکلتے ہیں تو اسرائیل ایک واحد جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے اڈے بنا سکتا ہے. وگرنہ مسلم ممالک اب چاہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں سے اپنی فوجی اڈے اٹھا لے, کیونکہ اس کا ان کو نقصان ہوا, فائدہ کوئی نہیں ہوا, نہ وہ تحفظ کر سکے ہیں اور نہ ہی وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے ہیں ان ممالک کو. الٹا ان کے ممالک پہ بمباری ہوئی. یو اے ای جیسا جو یہ آپ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف عرب ایمریٹس ہے, یہ جو اتحاد ہے, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا. وہاں سے لوگوں کو انویسٹمنٹ نکال کر لے جا رہے ہیں, سیاحت ختم ہو رہی ہے, وہ ان کی تو بیس ہی یہی تھی. اسی طرح دیگر ممالک پہ بھی جو ہوا ہے تو ان کی سینکٹٹی جو ہے, ان کی جو سوورینٹی ہے اس پہ کوسچن مارک لگ گیا, سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکے. اسی لیے کچھ نئے انتظامات جس پہ بعد میں بھی ویڈیوز بنا کے میں آپ کو بتاؤں گا, R4 ہو یا دیگر ممالک ہوں. پاکستان کو سننے میں آ رہا, کویت جو ہے وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ جی برائے مہربانی ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, لیکن ان پہ فردر پھر بات کریں گے. ابھی جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے, جو بات سامنے آ رہی ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے راستے آنے والے چند سالوں کے اندر کمپلیٹلی جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جیسا امریکی صدر نے کہا, اگر وہ جدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا اپنا وجود جو ہے اسرائیل کا خطرے میں پڑ جائے گا.